اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پارٹ 2 کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان جیسے بہت سارے سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے جو اپنی خدمات پیش کی ہیں، ان کا ہم قرض کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے وقف کر دی، اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی فیملی میں جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے وہ لازوال ہیں، اور ان کا جو قرض ہے وہ ہم کبھی بھی اتار نہیں سکتے، ہمیشہ ان کے مقروض رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے خان کی فیملی انڈیا سے پاکستان شفٹ ہوئی، انہوں نے مائیگریٹ کیا، اور 47 میں ان کے بڑے بہن بھائیوں نے ہجرت کی، اس کے بعد 52 میں وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ میٹرک انہوں نے انڈیا سے کی تھی، اور جو کالج ایجوکیشن ہے وہ انہوں نے ڈی جے سندھ کالج اور یونیورسٹی آف کراچی سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، اور یورپ سے انہوں نے جو تعلیم حاصل کی میٹلرجی کی ڈگری کی، انہوں نے بی ایس ان میٹلرجی کیا، اور فزکس ڈائنامک ریسرچ آبزرویٹری ڈی ایف او جو کہ ایک سب گروپ تھا یورینکو کا، وہاں پر وہ ریسرچ کرتے رہے۔ اور یورینکو 3 کنٹریز کا کنسورشیم تھا، برٹش، جرمن اور نیدرلینڈ جسے ہم ڈچ کہتے ہیں، اور یہ کام کر رہے تھے الٹرا سینٹریفیوج انریچمنٹ آف یورینیم پہ۔ یہ کچھ آئسوٹوپس کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ یورینیم 235 دنیا میں کتنی مقدار میں موجود ہے۔ یہ فسائل مٹیریل ہے، یعنی کہ ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہے۔ یورینیم 238 ایٹم بم میں استعمال نہیں ہوتی، 99.83% ہے۔ یورینیم 234.0055% ہے۔ پلوٹونیم یہ یورینیم کا متبادل ہے، اور انڈیا میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ انڈیا کا جو ایٹم بم کا پروگرام ہے، نیوکلیر پروگرام ہے، وہ پلوٹونیم بیسڈ ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ یورینیم 235 کو یوز کرتا ہے۔ انڈیا نے اپنا جو پہلا ایٹمی دھماکہ 1974 میں کیا، جس کو اسمائلنگ بدھا کا نام دیا، تو اس سے عبدالقدیر خان کو ٹریگر ملا، اور آپ نے پھر پاکستان ایمبیسی جو ہیگ میں تھی نیدرلینڈ میں رابطہ کیا، اور ان سے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس میٹلرجی کی ڈگری ہے تو آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، وہاں پہ بہت لائق اور قابل لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہی واز ٹرن ڈاؤن۔ خان نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک خط لکھا، جس کا ان کو جواب نہیں ملا، پھر دوسرا خط لکھا، تو پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے ملاقات کرنے کا کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ان سے ملے۔ پھر ڈاکٹر منیر احمد پہلے سے ہی ایٹم بم کی کریشن پہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کی جو سوچ تھی وہ مختلف تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پلوٹونیم کو استعمال کریں، جبکہ عبدالقدیر خان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم یورینیم 235 کو استعمال کریں۔ یہ مختلف سٹیٹسٹکس ہیں کہ دنیا میں جو یورینیم کے ریزروز ہیں وہ کن ممالک میں کتنے ہیں۔ آسٹریلیا ٹاپ آف دا چارٹ ہے، 20 لاکھ کے قریب، وہاں 20 لاکھ ٹن کے قریب وہاں ریزروز ہیں۔ کینیڈا میں 9.25 لاکھ ہیں، قزاقستان میں 9.5 لاکھ سے زیادہ ہیں، رشیا میں 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، ساؤتھ افریقہ میں 4.5 لاکھ ٹن کے قریب ریزروز ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ موجود نہیں ہیں انٹرنیٹ پہ۔ سیپریشن آف آئسوٹوپ یہ خاصا مشکل کام ہے کہ کس طرح سے یورینیم کے آئسوٹوپس کو الگ الگ کیا جائے، کیونکہ ہمارے کام کا جو ہے وہ تو یورینیم 235 ہے۔ تو خان کا جو کام تھا وہ یورینیم 235 کی سیپریشن تھی کہ کس طرح سے الگ کیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ سینٹریفیوج سسٹم کی ایفیشنسی کو کیسے بڑھایا جائے۔ 1973-74 میں اس پہ وہ کام کر رہے تھے، اور ان کا جو فیلڈ آف انٹرسٹ تھا وہ فوکس تھا سینٹریفیوج سسٹم پہ۔ اب پارٹ 3 کی طرف چلتے ہیں، یہ پارٹ 2 کا اختتام ہے۔ السلام علیکم۔